کھانے کے متعلق گفتگو ہو رہی سی، چند حدیث مبارکہ رہ گیا سن، اج درس کے اندر مکمل ہو جان گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ایک دن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور جناب حضرت ابو بکر اور عمر دے نال ملے، یعنی آپ باہر تشریف لے کے آئے تو جناب عمر پاک اور ابو بکر پاک یہ دونوں ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملیاں، ملاقات ہوئی رستے دے اندر۔ ارشاد فرمایا کیا چیز تمہیں اس وقت گھر تو باہر لائی ہے؟ میرے نبی نے پوچھا کی وجہ ہے، کہتے واسطے تھی گھر تو باہر نکلے ہو، کدھر نو جا رہے ہو؟ جس طرح بندہ چلتا جا رہا ہے تو پوچھ لینا بھائی کدھر نو چلے ہو تسی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیڑی چیز ہے جی تمہیں گھر تو باہر لے آئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، جو چیز تمہیں گھر تو باہر لائی ہے نا وہی مینوں بھی لگتا ہے، جہی چیز تمہیں لائی ہے نا وہ مینوں بھی لائی ہے۔ ارشاد فرمایا اچھا پھر اٹھو چلیے۔ وہ لوگ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کھڑے ہو گئے، ایک انصاری شخص کے کول تشریف لے گئے۔ جدو گھر کے اندر پہنچیا یہ دونوں ہستیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کہ گھر کے اندر وہ انصاری شخص نہیں سی، اس کی بی بی جی اس وقت گھر کے اندر موجود سی، ان حضرات کو ویکھیا، مرحبا اہلا و سہلا آکھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شوہر کتنے؟ انہیں آخیا کہ پانی لین واسطے باہر کنویں میں اتنے گیا ہے، میٹھا پانی لین واسطے۔ اتنے دے اندر اجے حضور یہ پوچھ رہے سن کہ انصاری شخص بھی آ گیا۔ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیا، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیا۔ آخر لگے الحمدللہ اج میرے تو ود کے کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ میرے نبی بھی تشریف لے آئے نے، میرے نبی دے دو یار بھی تشریف لے آئے نے، فلہذا میرے گھر بہت ہی معزز مہمان جڑے نے نا وہ آئے نے۔ پھر کھجور کا ایک خوشہ لے کے آئے، آ کے حضور کے سامنے پیش کیتا، جس کے اندر ادھیاں کچیاں تے ادھیاں پکیاں، یعنی ڈک جڑے ہوندے نے نا ادھی کھجور پکی تے ادھی کچی، یہ کھجورا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت کے اندر پیش کیتا، اور انہاں حضرات نو کھان واسطے آکھیا کہ تسی انہاں نو کھاؤ۔ اینی دیر دے وچ اس نے چھری پکڑی، بکری نو ذبح کرن دا ارادہ کیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دودھ والی بکری نو ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری نو ذبح نہ کرنا۔ اس شخص نے، اس صحابی نے اور بکری ذبح کیتی، گوشت پکایا، کھایا، کھجوراں کھائیاں، پانی پیا۔ پانی پین تو بعد جدو فارغ ہوئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، قیامت دن اس نعمت کا سوال ہوئے گا کہ تسی نعمت یعنی کھانا کھان دے بارے سوچتے سو کہ میرا رب تمہیں کنا اعلیٰ قسم کا کھوا دینا سی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور میں تمہیں بھوک کر تو باہر لائے سی لیکن اجے واپس نہیں گئے، میرے رب نے تمہیں روٹی پہلے کھوا دی، بھوک کی وجہ تو تسی گھر تو باہر نکلے سو، کھانے کی طلب تو گھر تو باہر نکلے سو، اجے تسی گھر نہیں وڑے، تسی کھجوراں بھی کھا لیا نہیں، پانی بھی پی لیا ہے اور بکرے کا گوشت بھی کھا لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی دیتی ہوئی نعمت ہے، اور اس تو مراد ہے یہ کہ اگر کوئی مہمان گھر کے اندر تشریف لے آئے، یہ نہیں آخنا چاہیے کہ صرف چائے کا کپ پلا کے روانہ کریے، اگر انہیں بھوک لگی ہوگی اس کی خاطر تواضع کرنا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا طریقہ ہے، حضور کا بھی طریقہ ہے، حضور دے غلامہ دا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دور تو چل کے آنے، اگر کوئی نزدیک تو بھی چل کے آنے، ہو سکتا ہے اس کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو، انہیں بھوک لگی ہوئے، انہیں سوچ کے آیا ہوئے کہ یار میں فلاں دوست کو چلنا، ہو سکتا ہے میں وہ کھانا کھلا دے، اگے اسی اس کے کھانے کا پوچھیے نہ کہ یار تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، پوچھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جنہیں مہمان کھانا کھا کے جانا نا اس تو زیادہ میرا رب عطا فرماتا ہے، اس تو زیادہ میرا رب عطا فرماتا ہے۔ جس بندے دے اوتے اللہ راضی ہوندا ہے نا، مہمان بھی اسے دے گھر آتا ہے، مہمان بھی اسے دے گھر آتا ہے۔
مسلم ابو داؤد شریف کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر چاندی یا سونے دے برتن دے اندر کھانا کھاندا ہے یا پانی پیندا ہے وہ انجے جس طرح اپنے پیٹ دے اندر اگ بھردا ہے. پانڈے جڑے نے نا سونے چاندی دے استعمال کرنا ممنوع ہے. حضور نے کیا فرمایا جڑا بندہ سونے دے بھانڈیاں دے اندر کھانا پیندا ہے نا وہ اسی طرح سمجھے کہ اپنے پیٹ دے اندر اگ بھردا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو کھانے دے اندر کوئی مکھی ٹک جائے نا فرمایا اس نو غوطہ دیو اور سٹ دیو. اس نو وچ غوطہ دیو کیونکہ اس دی ایک پر دے اندر بازو دے اندر بیماری ہے اور دوسری دے اندر شفا ہے. اس بازو نو اپنے نو بچاندی ہے جس دے اندر بیماری ہے. یعنی وہی بازو جڑا ہے نا بیماری والا وہ ڈبان دی کوشش کرتی ہے جڑا شفا والا ہے انہوں نہیں ڈباندی پر میں انہوں غوطہ دیو اور انہوں کٹ کے باہر سٹ دیو تواڈے واسطے وہ حلال ہے. اس چیز نو تسی ضیاء کرو گے باہر روڑ دیو گے اگر جی وہ کوئی بھی چیز ہے تو یہ لنگر دی بے حرمتی ہے. اس دے اندر رزق دے اندر کمی واقع ہوگی. یعنی اس چیز نو شریعت اجازت دیندی ہے کہ تسی استعمال کرو. اگر تسی انہوں پرتاؤ گے ضیاء کرو گے لنگر دا کھان پین دے چیزاں دا اس دے اندر برکت اٹھ جائے گی رزق دے وچ. اگر استعمال کرو گے تو رزق دے اندر برکت آ جائے گی. ابو داؤد ابن ماجہ دارمی دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کھانا کھائے اور دندن دے اندر جو کچھ رہ جائے انہوں اگر کرے خلال یعنی کلی جنوں آنے غرارہ جنوں آنے وہ کرے تو انہوں تھک دے جو کچھ پھسے باہر نکلے انہوں تھک دے. اور میں ہاں اگر زبان دے نال دند پھسے زبان پھیر کے کٹ لیا ہے پھر انہوں کھا لے. اگر کلی یا غرارہ کیتا ہے تو پھر جو کچھ نکلیا باہر انہوں نہ کھاوے انہوں سٹ چھڑے. اگر زبان پھیریے کہ دند دے اندر کوئی چیز پھنسی سی انہوں باہر نہ سٹے بلکہ انہوں کھا لے. فرمایا یہ اس کے واسطے اچھا ہے بہترین ہے اس کے اندر اس کے واسطے برکت ہے. تقریباً 65 حدیث مبارکہ سن جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رہنمائی کی تھی کہ اسی روٹی کس طرح کھانا. دعائے اللہ تعالیٰ تمہوں مینوں اسی سارے نو بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا کھان دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.